السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 31 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ مشرقی یوکرین کے شہر سیورو دونیتسک کی سڑکوں اور گلیوں میں شدید لڑائی ہو رہی ہے، اور کیف کی فوجیں روس کے حملے کے خلاف بھرپور مزاحمت کر رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے صورتحال کو انتہائی مشکل قرار دیا ہے۔ ٹی وی پر اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ سیورو ڈونیٹسک پر قبضہ حملہ آوروں کا بنیادی کام ہے، اور انہوں نے کہا کہ یوکرین شہر پر روسی قبضے کو روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ سیورو دونیتسک کے میئر سٹروک نے اے پی کو ایک ٹیلی فون انٹرویو میں بتایا کہ روسی فوجی دستے شہر میں داخل ہو گئے ہیں، بجلی اور مواصلات کا نظام منقطع ہے، اور شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ میئر نے کہا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں اور دوسرے متاثرین کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے، لیکن سڑکوں پر جاری لڑائی کے سبب ان کی صحیح تعداد نہیں بتائی جا سکتی، لیکن تخمینہ ہے کہ کوئی 1,500 شہری مارے جا چکے ہیں۔ یورپی یونین کے لیڈر پیر کو دیر گئے روس سے تیل کی 2/3 درآمدات پر پابندی لگانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے کہا کہ روسی تیل کی بیشتر درآمدات پر یورپی یونین کی پابندی کا مطلب یہ ہوا کہ روس کے پاس اپنی جنگی مشینری کے اخراجات کے لیے کم وسائل اور کم مالیاتی وسائل دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین روس کو دوسرے گاہکوں کو تیل فروخت کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یورپی یونین اس کے سب سے اہم خریدار تھی، اور پھر وہ اپنے تیل کی کم قیمت قبول کرنے پر بھی مجبور ہوگا۔ یورپی یونین کے لیڈر پیر کو دیر گئے تیل کی 2/3 درآمدات پر پابندی لگانے پر رضامند ہو گئے تھے۔ یہ ایک جانب تو روس پر دباؤ بڑھانے اور دوسری جانب بعض ایسے یورپی ملکوں پر اس پابندی کے معاشی اثرات کم کرنے کے لیے سمجھوتے کا حصہ ہے، جن کا روسی تیل کی سپلائی پر زیادہ انحصار ہے۔ روس کی یوکرین پر چڑھائی کے دوران جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے والے ملکوں کے گروپ کے نمائندے ہیگ میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس دوران یہ مطالبات زور پکڑ رہے ہیں کہ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آج منگل کے روز یورپی یونین کے انصاف میں تعاون کے ادارے یورو جسٹ کی تحقیقاتی ٹیم اور بین الاقوامی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر کریم خان ایسے میں ملاقات کر رہے ہیں جب روسی فورسز یوکرینی قصبوں پر بم برسا رہی ہیں۔ ماسکو نے یوکرین پر جو یلغار کی ہے اس کی غیر قانونی جارحیت کے طور پر بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے۔ روسی فورسز پر الزام ہے کہ انہوں نے کیف کے مضافات بوچا میں شہریوں کو ہلاک کیا ہے، اور میسور شہر ماریا پول میں جہاں سینکڑوں شہری پناہ لیے ہوئے تھے، بار بار حملے کر کے شہری املاک بشمول ہسپتالوں اور تھیٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی تحقیقات کے مطابق ثبوت ملے ہیں کہ 16 مارچ کی بمباری سے عمارت کے اندر اور باہر قریباً 600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکن میموریل ڈے کے موقع پر امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی سپاہی جمہوریت کی بقا کے لیے جانیں دیتے رہے ہیں، یہ رتبہ چیمپئنز کو ہی ملا کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ یوکرین پر جارحیت کے سبب اس وقت وہاں یہی جدوجہد جاری ہے۔ بقول ان کے آج یوکرین میں جمہوریت اور آزادی اور عوام کی سلامتی کے لیے ایک لازوال جدوجہد جاری ہے، جو اپنی قوم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے محاذ جنگ پر لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ لڑائی اس وسیع تر لڑائی کا حصہ ہے جو تمام لوگوں کو متحد کرتی ہے، جو دراصل جمہوریت اور مطلق العنانی آزادی اور جبر کے مابین لڑائی ہے۔ فوجی قبرستان میں حاضری کے دوران صدر بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے گمنام سپاہی کی یادگار پر
پھولوں کی چادر چڑھائی جس نے لڑائی کے دوران ملک کے لیے جان قربان کی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس سپاہی کی قبر ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اپنے ترک ہم منصب ابراہیم قالن سے یوکرین کی حمایت سمیت زرعی برآمدات اور نیٹو اتحاد میں سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت کے بارے میں بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ سلیون اور قالن نے روس کی مسلسل جارحیت کے پیش نظر یوکرین کے لیے اپنی جاری حمایت کے ساتھ ساتھ یوکرین کی زرعی برآمدات کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے اپنی متعلقہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے نیٹو کی رکنیت کے لیے ان کی درخواستوں پر تحفظات دور کرنے کے لیے سویڈن اور فن لینڈ کے ساتھ ترکی کے مسلسل براہ راست مذاکرات کی حمایت کا اظہار کیا، جس کی امریکہ بھرپور حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹیکساس کے اسکول کی شوٹنگ میں زیادہ طاقت کے جو ہتھیار استعمال ہوئے ان پر پابندیاں سخت کرنے کے لیے دو جماعتی کچھ حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ کچھ ریپبلکنز جو گنز پر پابندیوں کے خلاف رہے ہیں، ممکن ہے اس قتل عام کے پیش نظر ان کا رویہ زیادہ معقول ہو جائے۔ صدر نے کہا کہ اس مسلح شخص کے ہاتھوں میں جس قسم کے ہتھیار تھے ان کے لیے کوئی معقول جواز موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری ترمیم کبھی قطعی نہیں تھی۔ سرحد پار افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حکومت پاکستان اور کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مصالحت کے لیے جاری مذاکرات آخری اور فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو گئے ہیں، اور مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے طالبان نے سوموار کی شام رواں ماہ کے اوائل میں نافذ کردہ جنگ بندی میں غیر معینہ مدت تک توسیع کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کے ذرائع نے مذاکرات کے جاری رہنے اور جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات کی تصدیق کی ہے۔ قبائلی اور سرکاری ذرائع طالبان کے ساتھ مفاہمت کے لیے جاری کوششوں کے کامیابی کے دعوے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاہدے پر دستخط کے لیے 50 رکنی جرگے سمیت اعلیٰ سطحی وفد آئندہ چند روز میں کابل جا رہا ہے۔ تاہم تجزیہ کار طالبان کی جانب سے قبائلی علاقوں سے فوجی دستوں کے نکالنے اور قبائلی علاقوں کی سابقہ حیثیت کے مطالبات کو اب بھی مصالحت کے معاہدے میں بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، جبکہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے حملے میں مرنے والوں کے بچوں کے والدین کی تنظیم بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت کا معاہدہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران اپنے ساتھیوں کے پاس اسلحے کی موجودگی کے بارے میں بیان پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کروانے کے لیے کابینہ کی ایک سب کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے اپنی سفارشات دے گی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے مقدمات میں عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پر کہا ہے کہ ہم تشدد کے تمام ویڈیوز جمع کر رہے ہیں جنہیں اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اس پر توجہ دے سکیں۔ پاکستان سے رواں سال حج پروازیں آغاز سے تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں، جس کی وجہ حج آپریشن کی نامکمل تیاریاں بتایا جا رہا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق منگل 31 مئی کو آغاز ہونے والا حج آپریشن اب ایک ہفتے کی تاخیر کے ساتھ شروع ہوگا اور پہلی حج پرواز 6 جون کو روانہ ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کے قائم مقام سیکریٹری آفتاب اکبر درانی کے مطابق حج آپریشن سن 2022 کو ایک ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا گیا ہے، جو پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے اس نئے اعلان کے ساتھ ہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنے حج آپریشن کا شیڈیول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق پہلی حج پرواز 6 جون کو 329 عازمین کو لے کر اسلام آباد سے مدینہ منورہ روانہ ہوگی۔ رواں سال 81,000 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے، جس میں سے 32,000 سرکاری اسکیم جبکہ 48,000 پرائیویٹ اسکیم کے تحت جائیں گے۔
ملتان سے کراچی جانے والی زکریہ ایکسپریس میں خاتون کے ساتھ چلتی ٹرین میں زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ خاتون کی شکایت پر کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اسے دوران سفر 3 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا، تشدد کیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ متاثرہ خاتون کا بھی میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا ہے۔ ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کے علاوہ آؤٹ سورس زکریہ ایکسپریس کے کانٹریکٹر کو بھی مجرمانہ غفلت پر مقدمے میں نامزد کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس یا IFJ نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے حکمران طالبان 2 صحافیوں کی مبینہ گمشدگی کے معاملے کی فوری تحقیقات کریں اور اس کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ 2 صحافی ولی اکبر خیر خواہ اور جمال الدین دلدار ان کے رشتہ داروں اور ساتھ کام کرنے والوں کے مطابق 24 مئی سے لاپتہ ہیں۔ چاڈ کی حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ملک کے شمال میں سونے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے درمیان ہونے والے تصادم نے ہلاکت خیز شکل اختیار کر لی ہے، جس کے لپیٹ میں آ کر کم از کم 100 کانکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ چاڈ کے وزیر دفاع داؤد ابراہیم نے پیر کو بتایا کہ کانکنی کے متعدد مقامات پر لڑائی رات کے وقت شروع ہوئی، جس نے شدت اختیار کر لی۔ حقائق معلوم کرنے کے لیے بھیجے جانے والے مشن کی رپورٹ کے مطابق جھڑپوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 40 کے لگ بھگ زخمی ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ تنازعہ کیسے شروع ہوا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کی گورننگ باڈی کووڈ-19 جیسے صحت کے ہنگامی حالات میں رد عمل تیز کرنے میں مدد کے لیے پیر کے روز ایک نئی کمیٹی کی تشکیل پر متفق ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے کو کووڈ-19 سے نمٹنے کے اپنے طریقہ کار پر تنقید کا سامنا ہے، جس میں ابتدائی کیسز پر اس کے رد عمل کی رفتار شامل ہے، جن کی تشخیص میں تاخیر کے باعث وائرس کو پھیلنے کا موقع ملا۔ بیماری کے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت اور WHO کو مونکی پاکس جیسے دوسرے وباؤں پر ایسے ابتدائی غلط اقدامات کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ آپ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔